آپ پرانی تاریخ اٹھائیں، مسلمانوں کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو ایک نام ملے گا، ایک کمانڈر ملیں گے، ایک سولجر ملیں گے جنہوں نے رومن امپائر کو کرش کر کے رکھ دیا، جنہوں نے پرشین امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، جنہوں نے عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، سیریا فتح کیا، جارڈن فتح کیا، آرمینیا فتح کیا، مسلمانوں کو لاتعداد جنگیں جتوائیں۔ اتنی جنگوں کے باوجود، 100 سے زائد جنگوں کے باوجود ایک جنگ نہیں ہارے۔ دا انڈیفیٹڈ کمانڈر جن کو بولتے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا دا سورڈ آف اللہ، خدا کی تلوار، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں خالد بن ولید۔ مسلمانوں کے ایک ایسے کمانڈر جنہوں نے شروع کی 2 جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ انہوں نے مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد سے جو تیسری جنگ انہوں نے لڑی وہ مسلمانوں کے لیے لڑی۔ تیسری جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر چوز کر لیے تھے۔ متا کے مقام پہ یہ جنگ تھی، مدینہ کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ 3 کمانڈر چوز کرے کہ ایک شہید ہو جائیں تو دوسرا کی جگہ لے لے، دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا جگہ لے لے۔ تینوں کمانڈر کے ساتھ یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن سامنے کی جو آرمی تھی وہ 2 لاکھ سے اوپر تھی اور مسلمانوں کی آرمی صرف 3000 تھی، اور اس میں خالد بن ولید نے حصہ لیا جو صرف ایک عام سولجر سے، اور عام سولجر کے اس پہ انہوں نے حصہ لیا۔ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے جو 3 کمانڈر تھے ایک کے بعد ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، اور تینوں کمانڈر کے بعد خالد بن ولید کمانڈر بنتے ہیں۔ وہیں پہ آرمی نے ان کو چوز کرتے ہیں اور وہیں پہ وہ ایک کمانڈر بنتے ہیں اور مسلمانوں کی آرمی کو لیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اس جنگ کی سب سے خوبصورت اور خاص بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ اسی وقت مدینہ میں بیٹھ کے، حالانکہ جنگ متا کے مقام پہ ہو رہی تھی، مدینہ کے مقام پہ جو کافی دور ہے، وہاں سے صحابہ کو اور سب کو بتا رہے تھے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت اس جنگ کے مناظر بتا رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کب خالد بن ولید کمانڈر بن گئے ہیں، اور جنگ واپس سٹارٹ ہوئی اور یہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ 3000 کی آرمی 2 لاکھ کی آرمی کو شکست دیتی ہے متا کے مقام پہ۔ یہ معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن اس کو خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں اور ہم جیت جاتے ہیں یہ آرمی۔ آج تک اس کی کتابیں کھولیں تو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ ہم نے مدینہ ڈیفینڈ کرا کیسے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تھا تو ہمیں بڑی سے بڑی آرمی کی پرواہ نہیں تھی۔ خالد بن ولید نے، ان کی اسٹریٹجک نے بہت زبردست طریقے سے ہمیں اس جنگ کو فاتح کرایا۔ اس جنگ کی اگر بات کریں تو ایک وقت ایسا آیا کہ مغرب سے لے کے صبح صادق تک صحابہ اکرام کے ہمراہ آپ لڑتے رہے، اور آپ کی جو تلوار ہے اس کا ویٹ آج آپ پڑھیں جا کے تو 30 سے 35 کلو ہوتا ہے، اور آپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جنگ کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کتنا اسٹیمنا، کتنے اسٹرانگ ہوں گے۔ اس جنگ کے اختتام پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا دا سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار، یعنی کہ سیف اللہ کا۔ آپ نے اس کے بعد 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، 100 سے زیادہ جنگوں میں حیرانی کی بات یہ کسی ایک جنگ میں بھی آپ ڈیفیٹ نہیں ہوئے، آپ نے شکست نہیں کھائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنگ زیادہ تر ایسی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، یعنی کہ 18,000 مسلمان تو سامنے 40,000 کی آرمی، 20,000 مسلمان تو سامنے 50,000 کی آرمی۔ آپ کی اسٹریٹجک، آپ کی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ تھی، آپ کا ذہن اتنا مضبوط تھا، اللہ کے نام سے جو آپ شروع ہوتے تھے کہ سامنے آپ کے جو دشمن تھے وہ کپ کپاتے تھے۔ خالد بن ولید نے رومن امپائر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس کو موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تم کو زندگی۔ تم اپنے اسلحے پہ مت جانا، تم اپنی طاقت پہ مت جانا۔ تو ان کی سوچ، ان کے جذبات اللہ کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے زیادہ تھے کہ وہ آج تک کوئی جنگ نہیں ہارے۔ تاریخ اٹھا کے ان سے سیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہودی کو ہمارے عبادت کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نماز قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے حج اور عمرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج یہودی کو مسئلہ ہے تو صرف یہ کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ یاد نہ آ جائے، مسلمانوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، ہم کن صحابہ سے بلونگ کرتے ہیں۔
آج اگر ہمیں اپنی تاریخ یاد آ جاتی ہے تو آج بھی تاریخ کا اثر ہوتا ہے. آپ کی شخصیت، اگر آپ تاریخ پڑھو اور بہت ڈیپلی جا کے اس کو پڑھو تو آپ کی شخصیت پہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہودیوں کو صرف اس بات کا ڈر ہے. ہمارے زوال کی بھی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ بھول بیٹھے ہیں. مسلمان بھول بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ آخر تھے کون، ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں. آج آپ جائیں ٹک ٹاک پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، لوگ اپنی فیملیاں شو کر رہے ہیں، لوگ بے حیائی کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے طریقہ کار نہیں تھے، نہ رہے ہیں. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے، نہ ہمارے صحابہ نے یہ طریقہ سمجھایا ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، ادھر مسلمان پیچھے اس لیے ہے کہ صرف اور صرف اپنی تاریخ بھول گیا ہے. حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم ایمان ہمارا زیادہ مضبوط ہے، لیکن ہماری جو تاریخ ہے ہم وہ بھول گئے ہیں. ہم بھٹک رہے ہیں لوگوں میں، چیزوں میں. ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہم جہاں تھے 1400 سال پہلے وہاں کیسے تھے اور اب کہاں ہیں. کوشش کریں اسلام کی تاریخ کو زندہ کریں واپس. ان تاریخ کو پڑھیں. جائیں کہ ہمارے خالد بن ولید کو پڑھیں، ان کے ساتھ دوسرے صحابہ اکرام ہیں، بہت مشہور ہیں، بہت قصے ہیں. ان کو دہرائیں، ان کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن تاریخوں پہ ہیں. میں نے خالد بن ولید کا بہت مختصر سا ایک قصہ، بہت ایک کریکٹر آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن ان کا کریکٹر اس سے بہت کہیں زیادہ تھا. ان کی جنگیں، ان کی چیزیں اس سے بہت زیادہ تھی. ان کی سوچ بہت اہم تھی. تو کوشش کریں اس سوچ کو اپنائیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں. کوشش کریں اپنی تاریخ کو پڑھیں اور مسلمانوں کو یاد کرائیں اور اس میسج کو آگے سے آگے بڑھائیں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.